گریڈ 3 یونٹ 4 ناصر ان ٹربل. ناصر مصیبت میں یا مشکل میں. ورڈس ٹو نو. ایکسائٹنگ، تھرلنگ، سم تھنگ دیٹ سٹرز اپ دا فیلنگس. مطلب ولولہ خیز یا پرجوش. ایکسپلینڈ، وضاحت کرنا، صفائی دینا. میڈ دا میننگ کلیئر. پلیٹ فارم، the raised surface at the train station that is level with the train on which people stand. Stall, a small shop like those in a market. Stall, small shop. Trouble, anything that cause difficulty or worry. Trouble, مصیبت یا پریشانی. ایسی کوئی چیز جو ہمیں پریشان کرے یا جو مصیبت کھڑی کرے ہمارے لیے. Let's know the Urdu words meanings. Exciting, ولولہ خیز، پرجوش. Explained, وضاحت کی. پلیٹ فارم. Stall, دکان یا اسٹال. Trouble, مشکل، مصیبت. Waved, ہاتھ ہلایا، لہرایا. گڈ بائے، الوداع کہنا، اللہ حافظ کہنا. As, جیسا کہ. Pulled out, روانہ ہوئی. Be good, اچھی طرح رہنا یا پیش آنا. اچھی طرح پیش آنا، اچھی طرح رہنا. Get into, پڑھنا. Don't get into trouble. Sting, قیام کرنا یا قیام کر رہے ہیں. Jolly man, خوش مزاج یا ہنس مکھ. Told, بتاتے ہیں یا سناتے ہیں. Make sure, دیکھ لینا، اطمینان کر لینا یا یقین کر لینا، یقینی بنانا کسی چیز کو. کسی چیز کی تسلی کر لینا. Make sure. Laughed, ہنسا. Laughed is the past form of laugh. Left for, کے لیے چھوڑنا. Later, بعد میں. Went to see, دیکھنے گئے. Went is the past form of go. Went to see, دیکھنے گئے. Along, ساتھ ساتھ. Path, راستہ. Near, قریب. Lamp post یا چراغ پوسٹ. This is lamp post. Crying, رو رہا ہے. Matter, معاملہ، مسئلہ. Hurt, زخمی. Fell, گر گیا. Pavement, فٹ پاتھ یا راستہ. Broke, توڑ دی. Lead, رسی. Ran off, بھاگ گیا. Don't know, نہیں جانتا. Help, مدد. Down, نیچے. A long way, کافی راستہ یا زیادہ راستہ. Meat stall, گوشت کی دکان. Meat seller, گوشت بیچنے والا. Nowhere, کہیں نہیں. Chunks, ٹکڑے. Caught hold, پکڑے رکھا. Returned, واپس کیا. Heard, سنا. Towards, کی طرف. Frightened, خوف زدہ یا ڈرا ہوا. Dragging, گھسیٹتے ہوئے. Behind, پیچھے. Chasing, تعاقب یا پیچھا کر رہے ہیں. Chase بھی تعاقب کرنا، پیچھا کرنا. Chasing, تعاقب کر رہے ہیں یا پیچھا کر رہے ہیں. Mustache, مونچھ. And in British we will say moustache. And in American accent we will say mustache, مونچھ. Pulled along, ساتھ گھسیٹتے ہوئے. Crowd, ہجوم. Angry, غصہ یا غصہ کرنا. Explained, وضاحت کی، صفائی دی. Took back, واپس لے گیا. Evening, شام. About, متعلق. Luckily, خوش قسمتی سے. Let's move towards the translation or reading of the chapter. ناصر in trouble, ناصر مشکل میں. Nasser waved goodbye as the train pulled out of the station. ناصر نے اللہ حافظ کہنے کے لیے، الوداع کہنے کے لیے ہاتھ لہرایا، ہاتھ اوپر کیا. As the train pulled out of the station, جیسے ہی ریل گاڑی اسٹیشن سے روانہ ہوئی. Pulled out mean روانہ ہونا. She is waving and he is also waving his hand. His mother stood on the platform waving. اس کی امی پلیٹ فارم پر کھڑی تھیں، اسے ہاتھ لہرا رہی تھیں اور اسے اللہ حافظ کہہ رہی تھیں. Now be good, اب اچھی طرح سے رہنا یا اچھی طرح سے پیش آنا. She shouted, وہ چلائی. As every mother said or every mother do for his child, and she advised that be good and behave good like this. She is also saying to his son that be good, اچھی طرح سے رہنا یا اچھی طرح پیش آنا. And don't get into trouble, اور کسی بھی مشکل میں، کسی بھی مصیبت میں نہ پڑنا.
ناصر was soon in لاہور. جلد ہی ناصر لاہور میں تھا یا لاہور پہنچ گیا. He was staying with his uncle سامی. وہ اپنے چچا سامی کے ساتھ وہاں رہ رہا تھا یا اپنے ماموں سامی کے ساتھ وہاں قیام پذیر تھا. ناصر liked uncle سامی. ناصر انکل سامی کو اپنے سامی انکل کو بہت پسند کرتا. He was a very jolly man. وہ بہت خوش مزاج انسان تھے. And told exciting story. اور وہ ہمیشہ پرجوش یا پھر ولولہ خیز کہانیاں سناتے یا اچھی کہانیاں سناتے. Make sure you write and tell mother that I'm not getting into any trouble. آپ والدہ کو یہ لکھنا اور ان کو یقین کرانا، ان کو یہ یاد دہانی کرا دینا یا ان کو بتا دینا کہ میں کسی بھی مصیبت میں نہیں پڑا ہوں. ناصر told his uncle one morning. ایک دن صبح ناصر اپنے انکل سے کہتا ہے کہ آپ میری امی کو ضرور خط لکھیے گا اور اس میں بتانا ہے کہ میں نے کسی بھی مصیبت میں نہیں پڑا یا پھر میں نے کوئی بھی برا کام نہیں کیا یا ایسا کام نہیں کیا جس سے میں مصیبت میں پڑ جاؤں. انکل سامی laughed. سامی انکل ہنسے. I will میں لکھوں گا. He said. انہوں نے کہا as he left for the office. اور جیسے ہی وہ آفس کے لیے نکلے جیسے ہی وہ آفس کے لیے نکلے انہوں نے کہا I'll میں لکھوں گا. میں تمہاری امی کو خط لکھوں گا اور بتاؤں گا کہ تم کسی بھی مصیبت میں نہیں پڑے. Later. بعد میں ناصر went to see ناصر دیکھنے گیا شالیمار باغ. ناصر شالیمار باغ دیکھنے گیا. As he was walking along the path. اور جیسے ہی وہ راستے کے یا فٹ پاتھ کے ساتھ چل رہا تھا. He saw a little boy. اس نے ایک چھوٹا لڑکا دیکھا. The boy was sitting near a lamp post and crying. لڑکا ایک لیمپ پوسٹ کے پاس بیٹھا تھا اور رو رہا تھا. Crying mean رو رہا تھا. And this is a lamp post. اگر ہم کہیں جاتے ہیں یہ فٹ پاتھ پر یا پھر رستوں میں، مارکیٹ میں، روڈز پہ ہمیں اس طرح کے لیمپ پوسٹ لگے ملتے ہیں جو کہ رات کے وقت روشنی کا کام کرتے ہیں. What's the matter? کیا مسئلہ ہے؟ ناصر asked. Why are you crying? تم کیوں رو رہے ہو؟ I have hurt my leg. میں نے اپنی ٹانگ زخمی کر لی. Said the boy. I have hurt my leg. یا میری ٹانگ زخمی ہوگی. Said the boy. لڑکے نے کہا I fell and cut my leg on the pavement. میں فٹ پاتھ پر نیچے گرا اور میری ٹانگ زخمی ہوگی یا پھر اس پہ کٹ لگ گیا. And then my dog broke its lead and ran off. اور پھر میرے کتے نے اپنی رسی توڑی اور مجھ سے بھاگ گیا. I don't know where he is. میں نہیں جانتا اب وہ کہاں پر ہے. I'll help you. میں تمہاری مدد کروں گا. Said ناصر. ناصر نے کہا which way did it go? کس راستے پر وہ گیا ہے. Which way did it go? وہ کہاں گیا ہے یا کس طرف گیا ہے. It ran down that way along the road. Said the boy. It ran down that way. وہ اس طرف نیچے گیا ہے. وہ ادھر نیچے کی طرف گیا ہے. Down mean نیچے کی طرف گیا ہے. Along the road. روڈ کے ساتھ وہ اس طرف نیچے گیا ہے. Said the boy. لڑکے نے کہا. ناصر ran off down the road. ناصر نیچے روڈ کی طرف بھاگنے لگا. He ran a long way. وہ کافی زیادہ دوڑا. And then he came to a meat stall. تبھی وہ ایک گوشت کی دکان کے پاس آیا. The meat seller was nowhere to be seen. گوشت بیچنے والا آدمی کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا. There was the dog. وہاں ایک کتا تھا. It was eating chunks of meats off the stalls. وہ گوشت کے ٹکڑے کھا رہا تھا. Chunks mean ٹکڑے. Off the stall سے، دکان سے. ناصر caught hold of the lead. ناصر نے اس کی رسی پکڑی. And pulled the dog along. اور اپنے ساتھ ڈاگ کو گھسیٹتا ہوا لے آیا. As he returned along the road. جیسے ہی وہ روڈ کے ساتھ واپس آ رہا تھا. روڈ کے ساتھ چلتا ہوا یا بھاگتا ہوا واپس آ رہا تھا. Return mean واپس آنا. واپس آیا. He heard a shout. اس نے ایک شور سنا. Stop thief! Stop thief! Stop thief! Stop thief! چور! رک جاؤ چور! He turned round. وہ جیسے ہی مڑا. And there was the meat seller running towards him. وہاں گوشت بیچنے والا جو کہ اس کی طرف بھاگتا ہوا آ رہا تھا، اس کی طرف بھاگ رہا تھا. ناصر was frightened. ناصر خوفزدہ ہو گیا. He started to run. اس نے بھاگنا شروع کر دیا. He started to run too. اس نے بھی بھاگنا شروع کر دیا. As fast as he could. اتنا جتنا کہ وہ بھاگ سکتا تھا.
dragging the dog behind him, اپنے پیچھے کتے کو گھسیٹتے ہوئے. dragging mean گھسیٹنا, behind him اپنے پیچھے. A policeman with a long mustache with a stick was running after him. A policeman with a long mustache, ایک پولیس والا جس کی لمبی یا بڑی مونچھیں تھی, اینڈ a stick, اور اس کے پاس ایک چھڑی تھی, was running after him too, وہ بھی ان کے پیچھے آ رہا تھا یا بھاگ رہا تھا. The meat seller shouted, گوشت بیچنے والے نے شور کیا. ناصر ran, the dog was pulled along. ناصر ran, ناصر بھاگا. The dog was pulled along, اور ساتھ ہی اس کا ڈاگ بھی اپنے ساتھ ہی کتے کو بھی گھسیٹ رہا تھا. pulled mean کھینچنا, mean رسی پکڑ کے اس کو pull کرنا. In this picture we can say he is pulling the dog with him. The crowd caught up with Nasir and the dog. اور ناصر کے ساتھ بہت سا ہجوم بھی جمع ہوا. ناصر اور کتے کے ساتھ بہت سا ہجوم بھی جمع ہو گیا, مین کہ ان کے پیچھے بہت سے لوگ بھی بھاگنے لگ گئے. As we can see in the picture, there is a meat seller, and behind him there was a police, and after the policeman there is crowd. Crowd mean ہجوم یا پھر لوگوں کا ہجوم. ناصر was now at the lamp post. اب ناصر لیمپ پوسٹ کے پاس پہنچ چکا تھا. اب ناصر لیمپ پوسٹ پہ تھا, اینڈ there was the boy, اور وہاں وہ لڑکا تھا جس کا ڈاگ گم ہوا تھا یا پھر وہ لیڈ توڑوا کے بھاگ گیا تھا. The policeman was angry. پولیس والا غصے میں تھا. But the boy explained, لیکن لڑکے نے وضاحت کی یا پھر اس نے صفائی پیش کی. The policeman, the meat seller and the others soon went away. پولیس والا, گوشت بیچنے والا اور دوسرے لوگ جلد ہی واپس چلے گئے. went away چلے گئے, soon جلد ہی. پولیس والا, گوشت بیچنے والا اور دوسرے لوگ جلد ہی چلے گئے. ناصر took the boy back to his house. ناصر لڑکے کو واپس اس کے گھر چھوڑ آیا. took mean لے گیا یا پھر چھوڑ آیا. Because he was hurt his leg when he fall down on the pavement. جب وہ لڑکا پیمنٹ پہ گرا تھا تو وہ ہرٹ ہو گیا تھا, اس کی لیگ کٹ گئی تھی, تو ناصر اس کو اپنے گھر واپس چھوڑ آیا. In the evening, شام میں, ناصر told Uncle Sami, ناصر نے انکل سامی کو بتایا about the boy and the dog, لڑکے اور کتے کے متعلق. Luckily, خوش قسمتی سے, I wrote to your mother this morning. آج اس صبح میں نے تمہاری ماں کو لکھا ہے یا تمہاری امی کو خط لکھا ہے. And laughed Uncle Sami, انکل سامی ہنسنے لگے. And what did he wrote in the letter? He already wrote about the goodness of Nasir. So he laughed and he said, luckily, آج اچھے کاموں کے بارے میں آج ہی صبح میں نے تمہاری امی کو خط لکھا اور اس میں بتا دیا کہ تم نے کوئی بھی مصیبت نہیں کھڑی کی یا تم نے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں کی. So he wrote, luckily I wrote to your mother this morning. کہ میں تمہاری امی کو پہلے ہی لکھ چکا ہوں. So what is the lesson in the chapter? The lesson is in the chapter that Nasir helped the boy. Let me explain you about the name Uncle Sami. So some people will pronounce it Sami. I think it's a Sami. So I'll pronounce it here Sami. S-A-M-I.